قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور قلندر بابا اولیاء کی عہد ساز اور الہامی تحریر لوح و قلم کے صفحہ نمبر 183 سے آج ہم مطالعے کا آغاز کریں گے. گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات مطالعہ کی کہ عالم امر اور عالم خلق میں انسان کس طرح درجہ بدرجہ اوپر سے نیچے آتا ہے. پچھلی نشست میں ہمیں بتایا گیا کہ انسان عالم امر میں 5 قدم اٹھاتا ہے اور پھر عالم خلق میں 2 قدم اٹھاتا ہے. ان 5 اقدام کا نام اخفا، خفی، سر، روح اور قلب ہیں. یہاں پہ اس بات کو بہت توجہ سے نوٹ کریں کہ یہ نکات، یہ درجے، یہ دائرے، ان کو جو بھی کہیں یہ دراصل قدم بہ قدم اوپر سے نیچے آنے کے سٹیپس ہیں اور ان سٹیپس کے یہ نام ہیں کہ 5 قدم جو اخفا، خفی، سر، روح اور قلب ہیں یہ 5 عالم امر کے درجات ہیں، اور 2 قدم جو کہ نفس اور جسم یعنی قالب ہیں ان کو احساس کہا گیا، ان کو احساس اور کیفیت کہا گیا. یہ 2 قدم نفس اور قالب ہیں، یعنی 5 قدم عالم امر کے ہیں اور 2 قدم عالم خلق کے ہیں. پھر ایک اور طرح سے بتایا کہ حرکت اولا، حرکت ثانی اور حرکت آخر. یہ اخفا اور خفی کی حرکت جو ہے یہ حرکت اولا ہے. سر، روح اور قلب کی حرکات قالب انسانی میں وہم، خیال اور تصور کی نوعیت رکھتی ہیں، اور یہ حرکت ثانی ہیں. نفس اور جسم کی حرکات قالب انسانی میں احساس اور عمل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ حرکت آخر ہیں. اس بیان سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں روحانیت کے جو تصورات ہیں ان کی کس قدر درستی ضروری ہے. ہم نے ان چیزوں کو اگر نہیں سمجھا کہ کس طرح انسان اللہ کے ذہن سے آنے والی اطلاع کی صورت میں درجہ بدرجہ نیچے اترتا اور ڈھلتا چلا جاتا ہے، اور انسان کا جسم حرکت اور عمل بنتا ہے، احساس اور عمل بنتا ہے. پھر ایک اور بات جو بتائی گئی کہ یہ بے رنگی، یک رنگی اور کل رنگی کے 3 درجے بتا کر بتایا کہ اخفا اور خفی بے رنگ حرکت ہیں، لیکن اخفا گریز کرتا ہے، وہ حرکت ہے جو گریز ہے، اور خفی وہ بے رنگ حرکت ہے جس میں کشش پائی جاتی ہے. سر، یہ یک رنگ حرکتیں 2 ہیں جن میں سر یک رنگ حرکت ہے جس میں گریز پایا جاتا ہے، روح یک رنگ حرکت ہے جس میں کشش پائی جاتی ہے. قلب کل رنگ حرکت ہے جس میں گریز پایا جاتا ہے، نفس کل رنگ حرکت ہے جس میں کشش پائی جاتی ہے، اور قالب یعنی جسم ان تمام حرکات کا مظاہرہ ہے. اس کے بعد حضور قلندر بابا اولیاء کا ارشاد ہے کہ عالم امر کی تمام حرکات مفرد ہیں. یہ جن حرکات کا تذکرہ ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھا اور جن کا اعادہ ہم نے یہاں کیا، یہ تمام جو 5 حرکات ہیں یہ تمام مفرد ہیں. ان میں سے 2 حرکات ایسی ہیں جن میں کوئی رنگ نہیں،
جن کا کوئی رنگ نہیں، ان کو تصوف کی زبان میں لا نفی کا بست، یعنی یہ نفی لا نفی کا بست ہیں، اس کی بساط ہیں، نفی کی بساط ہیں۔ نمبر ایک لا گریز، یعنی جو گریز بھی نہیں کر رہی لیکن وہ اخفا میں عالم امر خاص سے ریلیٹڈ ہے، اسے لا گریز کہا۔ دوسرے نمبر پہ لا کشش ہے، یعنی جسے خفی کہا، یہ عالم امر عام ہے۔ یہ لا گریز اور لا کشش، یہ کشش اور گریز کی اعلیٰ ترین درجے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ لا کا لفظ لگا، کیونکہ یہ انسان کے شعور میں نہیں آ رہی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اخفا سے کشف ہوتا ہے لا گریز کا، اور خفی سے کشف ہوتا ہے لا کشش کا، یعنی اخفا سے ہمیں لا گریز کا علم ہوتا ہے یا اس کا پتہ چلتا ہے، اور خفی سے ہمیں لا کشش کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں لطائف موجودات کی اصلوں کے بساط ہیں۔ بساط جمع، یعنی بساط کی جمع بساط، یعنی اس کے بیسک پوائنٹس ہیں، بیس لائنز ہیں۔ یہ دونوں لطائف موجودات کی اصلوں کے بساط ہیں۔ اخفا کسی نوع کی وہ اصل ہے جس میں نوع کا ایک حیولہ تمام افراد نوع کو محیط ہوتا ہے۔ اخفا وہ پوائنٹ ہے یا وہ جگہ ہے یا وہ درجہ ہے جس میں کسی نوع، یعنی کہ یہ اصل میں اخفا اصل ہے، جو کسی نوع کی اصل ہے جس میں ایک نوع کا حیولہ تمام افراد نوع کو محیط ہوتا ہے۔ اس کی مثال کائناتی شے سے دی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال مطلب کسی بھی آپ کائناتی شے سے لے لیں، مثلاً کسی درخت کا جو بیج سب سے پہلے اگا تھا، اب یہ کائناتی شے، بیج ایک کائناتی شے ہے، اور وہ کائناتی شے کسی بھی درخت کا وہ بیج جو سب سے پہلے اگا تھا، اس بیج کے اندر کائنات کی عمر تک پیدا ہونے والے تمام درخت موجود تھے۔ اب وہ ذرا تصور کریں اس درخت کا پہلا بیج، جو کسی بھی درخت کی نوع کا پہلا بیج ہے، اس بیج کے اندر جتنے بھی کائنات کی عمر تک جتنے بھی درخت آئندہ پیدا ہونے ہیں، ان کا ساروں کا خاکہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور وہی ایک بیج اپنی تمام نوع کا ہیولہ بنا۔ اس سے آپ کو ہیولے کی شکل واضح ہو جائے گی ذہن میں، کہ اس بیج کے اندر اس کی اپنی نوع کا پورا ہیولہ موجود ہے۔ اس بیج کے ہیولے میں ایسی حرکت پائی جاتی ہے جو اپنے آغاز یعنی ابتدا میں اس بیج کے ہیولے میں ایسی حرکت پائی جاتی ہے جو اپنے آغاز سے انجام یعنی مبتدا ابتدائی اور مظہر یعنی انجام تک گریز کرنے والی ہے۔ یعنی بیج کے ہیولے میں ایک ایسی حرکت ہے جو اپنے آغاز سے اپنے مظہر کی طرف گریز کر رہی ہے، یعنی وہاں سے اصل سے ابتدا کی سے اپنے انجام کی طرف ہٹ رہی ہے۔ نوعی ہیولے کی حرکت کا یہ پہلا قدم ہے۔ نوعی ہیولے کی حرکت کا یہ پہلا قدم ہے، یعنی گریز کرنا جو ہے وہ اپنے ہیولے سے مظہر کی طرف گریز کر رہا ہے۔ دوسرا قدم خفی ہے، جو اپنے مظہر سے مبتدا کی طرف کھنچتا ہے، یعنی وہ مظہر کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن پھر ایک حرکت مظہر سے مبتدا کی طرف کھنچتی ہے۔ اس کھچاؤ کو کشش کہا ہے۔ لا میں
عالم امر کے دو ابتدائی بساط پائے جاتے ہیں. یہ لفظ لا میں عالم امر کے دو ابتدائی بساط پائے جاتے ہیں. یہ کن کے دو ابتدائی قدم ہوئے اور یہ دونوں کن کے ابتدائی قدم ہیں. لام میں لام جو ہے، یہ حرف لام جو ہے یہ بست ہے گریز کا، اور الف بست ہے کشش کا. لام سے مراد گریز ہے. جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس میں گریز اور کشش کی بات بھی ذہن میں آنی چاہیے. کیا فرمایا؟ کن کے دو ابتدائی قدم ہوئے، لام بست ہے گریز کا اور الف بست ہے کشش کا. الف جو ہے یہ بساط ہے، بیس لائن ہے کشش کے لیے، اور یہ دونوں بساط یعنی اخفی اور خفی حیات کی اصل یعنی لاشعور ہیں. یعنی یہ کشش اور یہ گریز، یہ اخفی اور خفی، یہ حیات کی اصل ہیں یعنی لاشعور ہیں. اگر ان دونوں بساط کے مجموعے کو نگاہ کا نام دیں، غور کریں یہ دونوں چیزیں اصل میں کیا ہیں؟ یہ ان دونوں کا مجموعہ نگاہ کہلاتا ہے. تو پھر اس نگاہ کی سطح اور عمق، اس نگاہ کو سطح اور عمق دونوں رخوں پر تقسیم کر دیں گے. یعنی کہ گویا اگر ہم اس کو نگاہ کہیں تو نگاہ کی ایک سطح ہے اور ایک عمق یعنی گہرائی ہے. تو اس نگاہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں تو دونوں رخوں میں اخفا جو ہے یہ عمق ہے، گہرائی ہے، اور خفی جو ہے یہ اس کی نگاہ کی سطح ہے. اب غور کریں کہ یہاں سے اخفا اور خفی کے بارے میں ساری پیچیدگیاں دور ہو گئیں کہ نگاہ کی سطح کو خفی کہیں گے اور نگاہ کے عمق کو اخفا کہیں گے. اخفا کی نگاہ ہمیشہ پردے کے پیچھے دیکھتی ہے اور خفی کی نگاہ ہمیشہ پردے کے اوپر دیکھتی ہے. اخفا کی نگاہ پردے سے گزر جاتی ہے کیونکہ پردہ کشش ہے اور اخفا گریز، لیکن خفی کی نگاہ کشش ہے اسی لیے پردے پر رک جاتی ہے، گزر نہیں سکتی. اس کے بعد یہ سورہ حدید کی آیات نمبر 1 تا 5 ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اس ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی. وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. وہی پہلے، وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، اور ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. وہ ایسا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر تخت پر قائم ہوا. وہ سب کچھ جانتا ہے، جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے. اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو، اور تمہارے سب اعمال کو بھی دیکھتا ہے. اس ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹ جائیں گے. اس آیت میں، ان آیات میں یہ جو پیچھے ساری بات واضح کی اس کی ساری کی تشریح کہہ لیں یا اس کی تصدیق ان آیات سے ہو جاتی ہے. بنیادی بات اتنی سی تھی کہ یہ نگاہ کی 2 سطحیں ہیں. ایک سطح کو ہم ایک کو سطح کہیں گے، نگاہ کی دو رخ ہیں، ایک سطح ہے تو ایک عمق ہے. اخفا جو ہے یہ عمق ہے، اس کی گہرائی ہے اور یہ گزر جاتی ہے.
تو یہ باتیں حضور قلندر بابا اولیاء نے ان آیات کو کوٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ جو کچھ وہ فرما رہے ہیں وہ اصل میں قرآن حکیم کی شرح کرتے ہوئے وہ گہرے راز واشگاف کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو معلوم ہوں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اخفا، خفی، سر، روح، قلب اور نفس، یہ سب 6 لطائف ہوئے، یعنی یہ جو 6 روز میں پیدا کیا اس سے مراد یہ 6 لطائف ہیں۔ دراصل یہ 6 حرکتوں کے نام ہیں، یعنی یوم سے مراد حالت کہہ لیں، بناوٹ کہہ لیں یا حرکت کہہ لیں۔ تو دراصل یہ 6 حرکتوں کے نام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک حرکت ہر نوع میں ایک طول رکھتی ہے۔ ہر حرکت یعنی یہ 6 حرکات ہیں، پھر یہ 6 حرکات ہر نوع میں اپنا ایک طول رکھتی ہیں، یعنی ان کی اپنی ایک رینج ہے۔ ان 6 حرکات میں سے 3 حرکات نزولی ہیں اور 3 صعودی ہیں، یعنی یہ ان حرکات کی پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس واضح کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو 6 حرکات میں سے 3 نزولی ہیں، اوپر سے نیچے کو نزول کرتی ہیں، اور 3 حرکات جو ہیں وہ صعودی ہیں، یعنی وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ اور 3 نزولی حرکات کے مقابل دوسرے رخ پر 3 صعودی حرکات بیک وقت وقوع میں آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ 1 2 3 جو ہیں وہ پہلے نزول کر رہی ہیں اور پھر نیچے والی 1 2 3 جو ہیں وہ صعود کر رہی ہیں، بلکہ ایک نزول کرتی ہے تو دوسری صعود کرتی ہے، پھر تیسری جو ہے وہ نزول کرتی ہے تو چوتھی صعود کرتی ہے، 5ویں نزول کرتی ہے، 6ٹھی صعود کرتی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہوئے یہ نزولی اور صعودی حرکتیں بنتی ہیں۔ ہر نوع میں پہلی حرکت اخفا، یہ گریز یا نزول کی حرکت ہے۔ یہ حرکت عمق سے سطح کی طرف ابھرتی ہے، یعنی اس چیز کو بہت توجہ سے سمجھیں کہ یہ ہر چیز کے اندر باطن میں سب سے گہرائی میں ہوتی ہے، تو یہ عمق سے سطح کی طرف ابھرتی ہے اور ابھر کے پھر نیچے کو جانا چاہتی ہے، وہاں سے پھر باؤنس لیتی ہے اور پھر اوپر ابھرتی ہے، پھر ایک جھٹکا لیتی ہے، پھر اوپر ابھرتی ہے، حتیٰ کہ سطح پہ آ کے وہ مظہر بن جاتی ہے۔ یہ حرکت عمق سے سطح کی طرف ابھرتی ہے۔ یہ حرکت اپنا معین طول طے کرنے کے بعد جس سطح پر پہنچتی ہے اس کا نام سر ہے۔ اخفا میں یہ حرکت بے رنگ تھی، لیکن جب یہ سر یعنی عالم مثال کے اندر قدم رکھتی ہے تو اس میں ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اخفا کی بے رنگی تمام رنگوں کی اصل تھی، اب سر کی یک رنگی اپنے اندر تمام رنگوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ سر کے بعد یہ حرکت ایک طول اور طے کرتی ہے۔ جیسے ہی یہ طول طے ہو چکتا ہے، یک رنگی کے اندر جس قدر رنگ تھے سب بکھر جاتے ہیں۔ جن حدود میں یہ رنگ منتشر ہوتے ہیں ان حدود کا ایک رخ قلب یا تصور اور دوسرا رخ نفس یا احساس ہے۔ یہاں نوٹ کریں کہ قلب کا تعلق تصورات سے ہے، یا آپ کا جو ہم اور آپ ذہن میں تصور کرتے ہیں اس کا نام ہے قلب، اور ہم جو چیزیں محسوس کرتے ہیں اسی کو نفس کہا ہے، اسی کو احساس کہا ہے۔ اور رنگوں کا یہی مجموعہ مظہر یا جسم ہے، خواہ کسی نوع کا ہو۔ اب تک حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں اب تک اس سفر میں لاشعور یعنی زمان سطح پر تھا اور مکان یعنی شعور عمق میں، یعنی یہاں تک سفر کرنے میں زمانیت جو تھی وہ غالب تھی اور مکان مغلوب تھا، یعنی شعور عمق میں تھا۔ عمق کہتے ہیں گہرائی کو، عمیق ہونا۔ لیکن مظہر کی حدود میں قدم رکھنے کے بعد زمان عمق میں چلا گیا
اور مکان سطح پر آ جاتا ہے۔ اخفا سے مظہر تک جو حرکت واقع ہوئی ہے وہ نزولی حرکت کہلاتی ہے، لیکن جب مکان سطح پر آ گیا تو حرکت صعودی ہو گئی۔ یہ حرکت مظہر یعنی لطیفہ نفسی سے روح کی طرف صعود کرتی ہے اور پھر روح سے خفی کی طرف۔ اخفا لوح محفوظ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ لوح محفوظ کہتے ہیں اور اسے ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہاں پہ کیا بتایا کہ اخفا لوح محفوظ ہے۔ یہ ہے لوح محفوظ کی اصل شرح کر دی۔ سر عالم مثال ہے، لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کا مجموعہ مظہر یعنی عالم ناسوت ہے یا جسم ہے۔ لطیفہ روحی مذہب کی زبان میں اعراف یا برزخ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ برزخ اوپر سے نیچے آتے ہوئے کہلاتا ہے اور نیچے جسم سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے یہ اعراف کہلاتا ہے۔ اسی کا نام لطیفہ روحی ہے۔ یعنی جب انسان اپنے کسی لطیفے میں موجود ہوتا ہے تو وہ گویا اس عالم میں موجود ہوتا ہے جس سے وہ لطیفہ وابستہ ہے۔ جیسے لطیفہ روحی میں اس کا ہونا جو ہے یہ اس کو عالم اعراف میں لے جاتا ہے۔ خفی کتاب المرقوم ہیں اور حشر نشر کی منزل ہے۔ یہ حشر نشر سے مراد اصل میں شعور کا خفی کے درجے پہ آ جانا ہے، اور اسی کا نام کتاب المرقوم ہے، اور یہ سارا ریکارڈ ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر تذکرہ کر چکے ہیں، انسانی زندگی کے یہ 7 قدم ہوئے۔ یہ 7 قدم گویا 7 عمریں ہیں۔ ان 7 عمروں کے 2 مجموعی نام ہیں، ایک عالم رنگ یا عالم ناسوت یعنی موجودہ دنیا، دوسرا حشر نشر۔ ان 2 منزلوں کے درمیان 2 مرحلے اور پڑتے ہیں۔ لوح محفوظ اور عالم ناسوت کا درمیانی مرحلہ عالم مثال کہلاتا ہے، اور عالم ناسوت اور حشر نشر کا درمیانی مرحلہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یہ مرحلہ صعودی حرکت میں پیش آتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو مقامات ہیں ان کو آپ جب تک کاغذ قلم کی مدد سے نوٹ کر کے ان پہ تفکر نہیں کریں گے، ان کو ذہن نشین نہیں کریں گے، یہ بات واضح نہیں ہوگی۔ اس لیے التجا کروں گا کہ یہاں پہ رک کر ان ساری چیزوں کو اسی ترتیب سے 7 چیزوں کو دیکھیں، لکھیں اور پھر اس پہ غور کریں تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ واضح ہو جائے گا۔ حضور قلندر بابا اولیاء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ قلم یعنی علم القلم اور لوح یعنی لوح محفوظ، یہ اصل میں دونوں نقطہ وحدانی کے 2 رخ ہیں۔ جو رخ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے اس کو علم القلم کہتے ہیں، اور یہی رخ تجلی ذات بھی کہلاتا ہے، اور عام اصطلاح میں ورائے بے رنگ یا ورائے لاشعور کہہ سکتے ہیں۔ قلم اور لوح کے 23 شعبے ہیں۔ ہم یہاں قلم یعنی ورائے بے رنگ کے 23 شعبوں کا تذکرہ نظر انداز کرتے ہیں، صرف لوح بے رنگ کے اس شعبے کا تذکرہ کریں گے جس کا بیان مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا ہے۔ اب یہ جو آیتیں سورہ حدید کی ہم نے پڑھی تھیں، اور یہ شعبہ لوح یعنی لاشعور کے اس نقطے سے متعلق ہے جس کی ایک سطح حافظہ اور دوسری سطح فکر ہے۔ نوٹ کر لیں کہ یہ جو شعبہ جس کا ہم لاشعور یعنی لوح کی بات ہو رہی ہے، تو لوح جو ہے شعبہ لوح یا لاشعور کے اس نقطہ، یہ نقطہ وحدانی کے 2 رخ ہیں نا،
تو یہ نقطہ وحدانی کے اس رخ سے متعلق ہیں جس کی آگے دو سطحیں ہو جاتی ہیں، اور ایک سطح حافظہ اور دوسری سطح فکر ہے۔ اب بتائیے کہ یہ فکر اور حافظہ کہاں ہیں؟ یہ حافظہ لوح محفوظ سے ریلیٹڈ ہے اور فکر اس کی پروسیسنگ کا نام ہے، اور یہ دونوں سطح ایک ہی حرکت کے دو رخ ہیں، ایک رخ حافظے کی سطح اور دوسری رخ فکر کی سطح۔ حافظے کی سطح خلائے نور ہے، یہاں پہ مزید وضاحت آ گئی۔ جو خلائے نور ہم نے پیچھے پڑھا اس کے بارے میں آپ کو اپنے تصورات کو درست کرنا ضروری ہے کہ حافظے کی سطح کو ہی خلائے نور کہتے ہیں، جہاں پہ انسان سارا حافظہ رکھتا ہے، جب یہ اس سطح تک پہنچ جاتا ہے تو گویا یہ خلائے نور سے متصل ہو جاتا ہے۔ یہ بسیط ہے، عمیق ہے اور محیط ہے، یعنی حافظے کی سطح خلائے نور ہے، اور یہ بسیط ہے، یعنی بسط کہتے ہیں کسی چیز کے پھیلاؤ کو، عمیق گہرائی کو، اور محیط اس کے احاطہ کرنے کو۔ اور فکر کی سطح محض نور ہے۔ دیکھیے واضح ہو گیا کہ نور کسے کہتے ہیں؟ فکر کی سطح کو نور کہتے ہیں۔ جو خلائے نور سے نور کی طرف، خلائے نور یعنی لامحدودیت سے محدودیت کی طرف نزول کرتی ہے، یعنی خلائے نور سے نور کی طرف۔ خلائے نور محدودیت، لامحدودیت ہے، اور نور یعنی محدودیت ہو گیا۔ اسی حرکت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کے پہلے جز میں کیا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی سبح للہ، سبح کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ تسبیح کا مطلب ہے کام کرنا، یعنی ڈیوٹی پوری کرنا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی سارے کام اللہ کے لیے ہیں، جو کچھ کے زمینوں اور آسمانوں میں ہیں۔ یہاں سماوات سے مراد لاشعور لیجئے یا شعور کے درجات لیجئے، والارض وہ سکرین جس پہ شعور ڈسپلے ہو رہا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ ہر شے لامحدودیت سے محدودیت میں آ کر اس بات کا تعارف کراتی ہے کہ اللہ کی ذات پاک، اللہ کی ذات پاک بے نقص اور غیر محدود ہے، اور غیر محدودیت ہی اللہ تعالیٰ کی سبحانیت اور پاکی کا شعبہ ہے۔ اگر غیر متغیر اور متغیر کو الگ الگ سمجھنا چاہیں تو غیر متغیر کا نام لامحدودیت اور تغیر پذیر کا نام محدودیت رکھنا ہوگا۔ اگر ہم غیر متغیر اور متغیر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں غیر متغیر کو لامحدودیت اور متغیر کو یعنی چینج ہونے والی چیز کا نام محدودیت رکھنا پڑے گا۔ جب کسی شے میں تغیر پیدا ہوتا ہے تو پہلے حدود کا قیام عمل میں آتا ہے۔ یہاں رک کے ذرا سا سوچ کے دیکھیں کہ جب بھی کسی چیز میں تغیر پیدا ہو رہا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی حدود میں، پہلے تو اس کی حدود کا قیام عمل میں آئے گا، ان حدود میں تبدیلی کا نام تغیر ہوگا۔ اس لیے تغیر کو محدودیت قرار دیا جا رہا ہے، یعنی حد بندی کے بغیر کوئی شے تغیر کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، یعنی جب تک کسی چیز کی حدیں نہیں ہوں گی تو اس کا اپنا اظہار بھی نہیں ہوگا۔ جب حدوں میں تغیر ہوگا تو وہ چیز میں تغیر ہوگا۔ تو تغیر حرکت کا دوسرا نام ہے، اور کسی شے میں جب تک حدود کا تعین نہ ہو حرکت واقع نہیں ہو سکتی۔ تغیر سے پاک ہونا ہر قسم کی احتیاج، ہر طرح کی پابندی اور ہر تعدد سے آزاد ہونا ہے۔
تعدد وائبریشن کو بھی کہتے ہیں، فریکوینسی کو بھی کہتے ہیں۔ ہر قسم کی احتیاج، ہر طرح کی پابندی سے اور ہر تعدد سے آزاد ہونا ہے۔ قرآن پاک میں لامحدودیت کو خالق اور محدودیت کو مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی یہ جو فہم ہے وہ حضور قلندر بابا اولیاء نے عام کرنے کے لیے کس طرح سے ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا کہ ہم صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں بلکہ الفاظ کے مفاہیم کی ان گہرائیوں تک وہ ہمارے ذہن کو لے گئے کہ جہاں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے بارے میں جو بھی بیانات ہیں وہ اصل میں لامحدودیت کا بیان ہے، لامحدودیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہی ساری خالقیت کی طرزیں ہیں، اور محدودیت کو مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور قلندر بابا اولیاء نے اس سارے کا خلاصہ یوں کیا ہے کہ خارجی طور پر کائنات 3 دائروں پر مشتمل ہے، اور یہ 3 دائرے دراصل کائنات کے 3 حصے ہیں۔ پہلا دائرہ مادیت کا، دوسرا حیوانیت کا، اور تیسرا انسانیت کا۔ اس کو بہت توجہ سے نوٹ کر لیں کہ پہلا دائرہ مادیت کا، دوسرا حیوانیت کا، اور تیسرا انسانیت کا۔ خارجی عمل جس کو میکانکی عمل کہنا چاہیے، یعنی یہ سارا میکینیکل پروسیس ہے، یہ مادیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس میکانکی عمل کے نتیجے میں جمادات و نباتات بنتے ہیں، دوسرے دائرے سے حیوانات، اور پھر انسانی تعمیر کے خمیر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسانی تعمیر کے خمیر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ 3 معین دائرے خارج یا مظاہر کہلاتے ہیں، لیکن تحلیل کی طرزیں ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہیں۔ یعنی یہ 3 معین دائرے خارج یا مظاہر کہلاتے ہیں، لیکن ان کی انالیٹیکل جو طرزیں ہیں، جو ان کا انالیسس ہے یا تحلیل کی جو طرزیں ہیں، وہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہیں، اور یہ مخفی طرزیں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت کا ایک جزو ہیں۔ یہاں پہ رک جاتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کی فہم آسان اور ارزاں کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔